بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ سے کوئی عورتیں شادی کی آرزومند تھی۔ ان میں ورقہ بن نوفل کی بہن امی قتال اور فاطمہ نامی ایک کاہنہ بھی شامل تھی، بلکہ فاطمہ نے تو انہیں 100 اونٹوں کی پیشکش بھی کی، مگر عبداللہ نے اس کے جواب میں شعر سنائے اور اپنے والد کے ساتھ آگے بڑھ گئے۔ سیرت رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں قاضی سلیمان لکھتے ہیں کہ فاطمہ نے ان سے اظہار محبت کیا اور اپنی جانب متوجہ کرنے کے لیے 100 اونٹوں کا عطیہ بھی دینا چاہا۔ اس کے جواب میں حضرت عبداللہ نے شعر پڑھے۔ ان کا ترجمہ بھی بڑا عمدہ ہے، جو حضرت عبداللہ کے خاندانی پس منظر اور شرافت و نجابات کا اظہار اور اعلان کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ نے جو اشعار پڑھے، ان کا ترجمہ یہ ہے: فعل حرام کی ارتکاب سے تو مر جانا ہی اچھا ہے۔ حلال کو بے شک پسند کرتا ہوں، مگر اس کے لیے اعلان ضرور لازم ہے کہ وہ اپنی عزت اور دین اور حفاظت کرے۔ ایک دفعہ قتال نے دیکھا کہ عبد المطلب اور عبداللہ دونوں ماں بیٹے کہیں جا رہے ہیں۔ اس نے عبداللہ سے پوچھا، تم کہاں جا رہے ہو؟ وہ بولے، مجھے میرے والد ساتھ لے جا رہے ہیں، جہاں بھی لے جائیں گے میں وہیں چلا جاؤں گا۔ قتال کہنے لگے، کیا تم قربانی کے اونٹ ہو کہ تمہارے نکیل پکڑ کر جو چاہے جہاں چاہے لے جائے؟ اس پر آپ نے جواب دیا، یہ میرے والد ہیں، میں ان کی حکم عدولی کر سکتا ہوں، نہ کہ ان کی جدائی برداشت نہ کر سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اپنے والد کے ساتھ آگے بڑھ گئے۔ وہیں انہیں وہاب بن عبد المناف بن زہرہ کے پاس لے گئے، جو ان دونوں اپنے قبیلے بنو زہرہ کے سردار تھے۔ ان سے درخواست کی کہ وہ عبداللہ کو اپنی فرزندی میں لے لے، یعنی اپنی بیٹی آمنہ سے ان کی شادی کر دیں، چونکہ دونوں خاندانوں کا تعلق بنو اسماعیل سے تھا۔ اس لیے وہاب بن عبد المناف نے نہایت خوش دل سے یہ رشتہ منظور کر لیا اور عقد ہو گیا۔ اس موقع پر خود سردار عبد المطلب نے سیدہ آمنہ کے چچا کی بیٹی خولہ بنت وحید سے شادی کی۔ حضرت حمزہ اور حضرت سید دہی صفیہ انہیں کے بدن سے ہیں، اس بنا پر حضرت حمزہ آپ کے ذات بھائی بھی ہیں۔ ناظرین، اس وقت عرب میں یہ دستور تھا کہ دولہا شادی کے بعد 3 دن تک سسرال ہی میں رہتا تھا۔ چنانچہ عبداللہ بھی 3 روز یثرب میں رہے، پھر گھر چلے گئے۔ اس وقت ان کی عمر 25 سال تھی۔ سیدہ آمنہ نکاح کے بعد پہلے ہفتے میں نور نبوت بن گئی۔ ان کو خواب میں بتایا گیا کہ اپنے بیٹے کا نام احمد رکھنا۔ چنانچہ والدہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام احمد رکھا اور دادا نے محمد تجویز کیا۔ دونوں مبارک نام اللہ کے رسول کے ذاتی ہیں۔ اس خواب کے بعد سیدہ آمنہ کو یقین ہو گیا ان کا فرزند نہایت مبارک اور مسعود ہوگا۔ چنانچہ جب بی بی حلیمہ سعدیہ نے اللہ کے رسول کو گود اخلاق میں لینے سے اس کے لیے تحمل کیا، وہ یتیم بچی ہیں، تو سیدہ آمنہ نے فرمایا، اے دایا، اس بچے سے مطمئن رہو، اس کی شان بہت بلند پائے ہونے والی ہے۔ سردار عبداللہ شادی کے کچھ عرصے بعد ملک شام تجارت کے لیے تشریف لے گئے اور واپسی پر یثرب میں ٹھہر گئے کہ والد نے حکم دیا کہ وہاں کھجوروں کا سودا کرے۔ آپ وہاں بیمار ہوئے اور عالم آخرت کو سدھار گئے۔ اللہ کے رسول کے والدین کے اسماء گرامی پر غور کی۔ والد عبداللہ ہیں، والدہ آمنہ ہے۔ اس دور کی تاریخ پر ذرا نظر دوڑائیں، ہر ذی شعور تعجب کرے گا کہ ایسے پاک نام کیوں رکھے گئے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ بھی دلائل نبوت میں سے ہے کہ جس بچے کو باپ کے خون سے عبودیت علیہ اور ماں کے دودھ سے امن آما کی گٹھی ملی ہو، کچھ تعجب نہ ہو کہ وہ محمد الفال اور حمید الصفات ہو اور ساری دنیا کی زبان سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہلائے۔ ناظرین، جب حضرت عبداللہ کا انتقال ہوا تو ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی شکم مادر ہی میں، چنانچہ حضرت عبداللہ کی وفات کی خبر مکہ پہنچی تو سردار عبد المطلب نے اپنے بڑے بیٹے حارثہ کو خبر کی تصدیق کے لیے مدینہ بھیجا، جنہوں نے تصدیق چونکہ آپ خاندان میں سے سب سے زیادہ عزیز تھے، اس لیے تمام خاندان کو سخت صدمہ ہوا۔ سیدہ آمنہ نے ان کی وفات پر بڑا درد انگیز مرثیہ کہا۔ حضرت عبداللہ نے ترکی میں 5 اونٹ، بکریاں کو 1 ریوڑ اور 1 لونڈی چھوڑ تھی، اس کا نام ایمن تھا۔ یہ سب چیزیں اللہ کے رسول کو ترکے میں ملی۔ ایمن کا اصل نام برکت تھا۔ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود میں کھلایا تھا۔ اللہ کے رسول ان کی بے حد عزت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، میری والدہ کے بعد یہ میری ماں ہے۔ حضور ان کے مکان پر تشریف لے جایا کرتے۔ ان کا پہلا نکاح عبید الحبشی سے ہوا تھا، جس سے ایمن پیدا ہوا۔ دوسرا نکاح زید بن حارثہ سے ہوا، اس سے اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسامہ سے بے حد محبت کرتے تھے، انہیں اپنی اولاد کی طرح چاہتے تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی اپنی خلافت کے ایام میں ایمن کی زیارت کے لیے ان کے گھر
جایا کرتے تھے۔ ناظرین، عربوں کے ہاں حرب، صخر، حمزہ اور طلحہ جیسے نام مشہور تھے، مگر یہ اللہ کی قدرت، اس کی شان اور اس کی مرضی تھی کہ نام مبارک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا گیا، اور بلا شبہ اس کائنات میں جتنی تعریف اور جتنا چرچا محمد کیا ہے، اتنا کسی اور بشر کا نہیں ہوا۔ خانہ کعبہ کے سائے تلے حضرت مطلب کے لیے ایک قالین کا ٹکڑا بچھا دیا جاتا تھا جس پر احترام ان کے سوائے کوئی دوسرا نہیں بیٹھتا تھا۔ ایک دن چھوٹی سی عمر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور آکر قالین پر بیٹھ گئے۔ کس نے اٹھانا چاہا تو آپ نے انکار کر دیا، دوبارہ بیٹھ گئے، انہوں نے پھر منع کیا، شدت اختیار کی۔ ادھر عبد المطلب نے دیکھ لیا اور منع کیا کہ اس مبارک بچے کو نہ اٹھاؤ، اور بے اختیار کہنے لگے، یہ گھر پر دو والا، مرتبے والا، اس کے عظمت کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بچہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دست ادب دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔